بچپن میں حضور پاک کا سینہ مبارک جب آپ بی بی حلیمہ کے پاس تھے بنو سعد میں تو چاک کیا گیا، ہاں کیا گیا تھا۔ حضور کا سینہ مبارک 5 دفعہ چاک ہوا ہے۔ اگر زیارت کے لیے آفاقی طائف چلا جائے تو لازماً احرام باندھ کے آئے، بغیر احرام کے آئے گا دم پڑ جائے گی۔ ہمارا کیا ہم اندازہ ہے کہ ہم 15 دن رہیں گے، لیکن ہم جب چلے ہیں گھر سے تو راستے میں تو قصر پڑو گے نا۔ وہ تو مکے میں پہنچ جاؤ تو پھر 15 دن رہنا ہو تو پوری پڑھنا۔ پاکستان کی قربانی ویسے بھی واجب ہے اگر صاحب نصاب ہے۔ ایڈوانس حج کی سائی ہو سکتی ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثلاً آپ 2 یا 4 ذی الحج کو احرام باندھ لیں، نفلی طواف کر کے حج کی نیت سے صفا دوڑ لیں، پھر احرام میں رہیں گے، احرام نہیں کھول سکتے، اسی میں پھر آپ نے 8 کو ملا جانا ہے۔ تو ایسی بے وقوفی کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ ایک رگڑا پہلے کھاؤ، ایک واپسی میں کھاؤ، تو ایک دفعہ کیوں نہ کھاؤ؟ کیا خیال ہے آپ کا 6-7 کو حرم خالی پڑا ہوگا؟ اور 10 سے بھی زیادہ رش ہوگا۔ طواف زیارت ترتیب میں شامل نہیں ہے۔ حل کے وقت بیت اللہ کے سامنے نائی نے شیمپو والی کوئی چیز لگا کے حل کیا، بس صدقہ خیرات کر دیں، آئندہ احتیاط رکھیں، اس کو کہے بھی خوشبو والا کوئی شیمپو مت لگاؤ۔ خضاب اگر کالا نہ ہو تو لگانا بالکل درست ہے۔ میں والد کی طرف سے حج بدل کرنے آئے، حج تمتع کر رہا ہوں، عمرے کی نیت میں نے اپنی طرف سے کی ہے، ٹھیک ہے، حج کی نیت والد صاحب سے کریں۔ عمرہ اپنے لیے کیا تو ٹھیک ہے، بدیل عمرے کر سکتا ہے۔ حج بدل میں بھی اگر افراد ہے تو قربانی ہے ہی نہیں۔ استقبال قبلہ بھول جائیں، طواف کے چکر شروع کر دے، حتیم سے داخل ہو دوبارہ طواف کرو، کبھی حتیم میں داخل ہو گیا، کبھی استقبال قبلہ کیا ہی نہیں۔ حج کے دنوں میں جو مسافر ہیں وہ قصر پڑھیں گے نماز۔ بہرحال اگر خیمے میں ہیں، حنفی ہیں، وہ اپنے وقت میں پڑھیں گے، مسافر سب جو ہے وہ قصر پڑھیں گے اور جماعت کٹھی بھی کر سکتے ہیں ظہر اثر۔ عورت زمین کے ساتھ لگ کے سجدہ کرے۔ وطر ہمیشہ 3 پڑھے جاتے ہیں، سب 3 پڑھتے ہیں، وہ صرف سلام پھیر کے کھڑے ہوتے ہیں، حنفی سلام نہیں پھیرتے، پڑھتے وہ بھی 3 ہیں، پڑھتے آپ بھی 3 ہیں۔ الہدا انٹرنیشنل جو ہے ڈاکٹر فرحت اعظمی کے درس میں، مجھے نہیں پتا اس کے درس میں کیا ہوتا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ وہ حنفی نہیں ہے، بلکہ اب تو خود اجتہاد کے درجے میں پہنچ گئی ہے ماشاءاللہ۔ احرام کی حالت میں کینچی کو ہاتھ لگ گیا، اس پہ خوشبو لگی تھی، فوراً دھو دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک کیا آپ نے۔ عزیزیہ میں بھی حرم کا ایک علاقہ ہے، وہی حرم ہے۔ مکے میں صدقہ کس کو دیں؟ یہ جو حرم میں کام کرنے والے خادم لوگ ہیں ان کو دے دیں، یا باہر بلدیہ والے جو جھاڑو لگا رہے ہیں ان کو دے دیں، یا کوئی معذور ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی اس کو دے دیں۔ یہاں جو تقسیم ہوتی ہے خیر صدقہ سب کھا سکتے ہیں۔ قربانی کے لیے کون سا ادارہ مستند ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بکری خرید کر کے خود ذبح کرو، یہ مستند ہے۔ میاں بیوی روزے میں سوئے، صرف سوئے تو کچھ نہیں ہوتا، جماع کیا تو 2 مہینے کے روزے رکھیں۔ احرام کے دوران سگریٹ پیری دم تو نہیں ہے لیکن گناہ ہے۔ اولاد نہیں ہے، سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔
آپ نے ہوٹل میں نماز پڑھی، انشاءاللہ آپ کو وہاں بھی حرم کا ثواب ملے گا۔ اگر استحاضہ کی بیماری ہے اور بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہے، آپ ہر کام کریں، طواف بھی کریں، نماز بھی پڑھیں غسل کر کے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جو حافظ قرآن سناتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، ہم لوگ چندہ کر کے ان کو پیسے دیتے ہیں۔ اگر اس کی نیت پیسہ ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر اس کی نیت نہیں ہے، آپ خود ہدیہ دیتے ہیں، دیتے رہے۔ ایک آدمی ہرنیہ کا مریض ہے، حالت احرام میں وہ بیلٹ باندھ سکتا ہے؟ باندھ سکتا ہے۔ فجر کی نماز میں ہماری سب میں 4 عورتیں بیٹھی تھیں، سب لوگوں نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی، وہ نہیں ہٹیں۔ بہرحال پھر آپ ہٹ جاتے، عورتیں کہاں ہٹتی ہیں جی؟ عورتیں ہٹ جائیں تو پھر تو کام ہو جائے، سارا ٹھیک ہو جائے۔ بہرحال عورت نہیں ہٹے گی، تم ہٹ جاؤ۔ اگر عرفات کے دن عورت کو حیض آ جائے کوئی بات نہیں، عرفات میں وہ حیض کے ساتھ جا سکتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے حرم کی حد کے باہر حج رکھا ہے، تاکہ حیض والی بھی آ سکے اور پاک بھی آ سکے۔ کوئی بات نہیں، آپ لوگ بیگ پڑھتی رہیں، ذکر کرتی رہیں، دعائیں کرتی رہیں، مزدلفہ آئیں، کنکریاں ماریں، قربانی کریں، بال کٹوائیں، صرف طواف نہیں کر سکتی جب تک پاک نہ ہو۔ حج کے دنوں میں طواف میں یا صفا مروہ میں اپنے شوہر کو پکڑ سکتی ہوں، اگر پکڑنے دے تو پکڑ سکتی ہے۔ آج کل بھی تو شوہر بیوی کو نہیں پکڑنے دیتے، کسی دوسری کی تمنا رکھتے ہیں کہ کوئی اور پکڑے۔ کیوں نہ پکڑو بھائی، تمہارا شوہر ہے، یہ کو مسئلہ ہے پوچھنے والا۔ طواف کے دوران مردوں کو ہاتھ رکھ دیا، بچنے کی کوشش کرو، باقی غیر ارادی لگ گیا تو اللہ نیت کو جانتے ہیں۔ پاکستانی نسوار استعمال کرتے ہیں، گناہ ہے۔ اگر میدان عرفات میں ہم نے مچھر مار دیا، ابھی تو گئے نہیں، مچھر پہلے مار دیا، یہ کسی پچھلے سال کی بات ہوگی۔ اب اس دفعہ جانا اور عرفات میں جتنے مچھر انہیں سارے مار دینا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پوزی کو بھی نہ مارو؟ اگر حاجی کے آگے سانپ آ جائے تو کیا کہ السلام علیکم حضرت، میں حاجی ہوں، آئے آپ ڈس لیں مجھے۔ یہ کیا پتہ نہیں یہ مسئلے کیوں گڑتے ہو ایسے؟ موذی ہے، موذی ہے، مار ڈالو، مچھر ہے، مکھی ہے، کوئی بلا ہے۔